اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے پیارے اسلام کے بھائیوں اور بہنوں، کل ہم نے طلوع سورج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی تھی پہلے ویڈیو میں، کہ کیسے طلوع ہوا اور غار حرا سے ان کا طلوع شروع ہوا، آگے چل کر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا تک ہم نے پہنچائی، پھر اور بھی کچھ ان میں وضاحت کی۔ آج ہم دو ٹاپک پر ذکر کریں گے۔ ایک یہ کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی بنایا یا بلڈنگ، یہ جب بھی کوئی بلڈنگ بنتا ہے، ہم مثال آپ کو دے رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے اونچے اونچے خوبصورت اور مختلف ڈیزائن کے بلڈنگ بنے ہوئے دنیا میں، ایک دوسرے سے رنگ برنگ، مگر ان کے بنانے میں بہت سے ورکر نے کام کیا ہوتا ہے، بہت سے ورکروں نے کام کیا ہوتا ہے۔ کوئی اسٹیل کا کام کرتا ہے، کوئی سیمنٹ کا، کوئی میٹل کا، لیکن اس کا بلڈنگ بنانے کا اصل سہرا دو بندوں کی طرف جاتا ہے۔ ایک وہ انجینئر جو اس کو اسمبلی کرتا ہے، پورے بلڈنگ کو ذرا ذرا سے شروع کر کے ان کے فاؤنڈیشن کتنے مضبوط ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، اور کتنا ٹاپ پر اس کے جو منزل بنائے جائیں گے وہ کتنے ہوں گے۔ دوسرا، ان پر جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے، ان کو لیے پیسہ ارینج کرنا، دولت اکٹھی کرنا، اس پر لگانا۔ میرے گران بھائیوں، اس بلڈنگ کا، اسلامی بلڈنگ کا، اسلام کا جو بلڈنگ بنا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس بلڈنگ میں دو پورشن پر بنا ہوا ہے، بعد میں بہت اونچے اونچے منزل تک گیا ہوا ہے۔ ایک دعوت کے ذریعے، جس میں تلوار نہیں تھی، وہ مکے میں تھی، اور جب اس کو اصل تقویت ملی وہ مدینے میں ملی۔ اس کا شاہکار اور انجینئر اسلامی بلڈنگ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
بحکم اللہ بواسطہ جبرائیل علیہ السلام کی یہ سارا اس بلڈنگ کے لیے میٹیریل جو انجینئر کو ڈیزائننگ کے لیے دیتے تھے وہ رب العالمین تھے. کیسا اسلام ہوگا، کیسے بنے گا، اس کو وہ احکام لے کے آنے والے صحیح لفظ بلفظ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. پھر اس کو انجینئرنگ کرنے کے لیے کام کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر اس کو مالی سہارا دینے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ تھے. بعد میں اسلام میں بہت سے غنائم ملے تلوار کے ذریعے سے اور آنے شروع ہو گئے، لیکن پہلے جو اسلامی بلڈنگ کے لیے میٹیریل پر خرچ کیے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. آج ان کا نام جب کوفے کے خرافات والوں کے سامنے لیا جاتا ہے، کوفے کے اشرار والوں کے سامنے لیا جاتا ہے، تو اور جیلم کے سامری کے سامنے لیا جاتا ہے. اب دیکھو سامری کا منہ ترش ہو جاتا ہے، اس کے منہ کا رنگ اتر جاتا ہے، ان کے چہرے پر بل پڑ جاتا ہے جیسے کہ ان کو الیکٹرک شاٹ لگی ہوئی ہو. اتنا بنو عباسیہ کے، بنو امیہ کے اور ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ کے نام سن کر جیلم کا سامری کا منہ کالا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیوں. ان کے نسب میں انہوں نے ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہوگا جو یہ ایسا بڑھ کے مارتا ہے. پھر اور جہاں پر ہاشمیوں کا نام آتا ہے تو ان کا منہ جیلم سامری کے منہ باغ ہو جاتا ہے. اور رافدین کوفہ، اشرار کوفہ وغیرہ کے، خرافات کوفہ وغیرہ کے ان کا بھی یہی حال ہے جیسے سامری کا ہے. ہم آگے چل کر کے انشاءاللہ وتعالی مسلسل ہمارے ساتھ جوڑیے رہو، ان بیانات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. فی الحال جب اسلام کی اشاعت شروع ہوئی، سب سے پہلے اسلام میں نبی علیہ السلام کے بعد داخل ہونے والے عورتوں میں سے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا اور مردوں میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ
اور نوجوان عمر میں ابھی جو بلوغت تک پہنچی ہوئی تھی یا پہنچنے والی تھی، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ تھے۔ کل میں نے بیان کیا ہے، پھر غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ، بلال بن رباح رضی اللہ، اور دوسرے جو قریش میں سے اور بھی مسلمان ہوئے، جو کہ قریش کے ظلم و ستم کی وجہ سے حبشہ جانے پر، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، ان کے نام بعد میں آئیں گے۔ فی الحال ہم اس نبوت، روشنی نبوت کے اور اس کے دعوت پھیلانے والے کے خلاف اور اس کا وحی لانے والے کے خلاف اور اس کے احکام اور حکم اور منظم آیات قرآن کریم کے رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والے آیات کے خلاف، جو کہ قریش میں شروع ہوئی۔ مشرکین قریش، کفارائے قریش میں سے جو بڑے بڑے ائمہ تھے، ائمۃ الکفر تھے، ویسے تو سب قریش تھے، باقی جو قریش والے تھے غیر اسلامی کفری فرقے، وہ ان کے ماتحت تھے۔ نمبر 1 ابو جہل، سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اسلام کے دشمن، توحید کے دشمن، وحی کے دشمن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی دشمنی رکھنے والے ابو جہل بن ہشام تھے۔ دوسرے نمبر پر ابو لہب، چاچا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا میں سے تھے۔ یہ بہت بڑھ چڑھ کر تھے، ہاشمیہ تھے۔ تیسرے نمبر پر عقبہ بن ابی معیط تھے۔ چوتھے نمبر پر امیہ بن خلف، پانچویں پر ولید بن معیرہ، عتبہ، شیبہ، ولید، نضر بن حارث، اسود بن عبد الاسد مخزومی، ابو بخری، خارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، جمع بن اسود، غدی ابن خمرال سقفی، ابی بن خلف، نبی بن الحجاج، منباہ بن الحجاج، یہ دونوں بھائی تھے۔ بعید بن عمر بن ہاشم، ابن الاسدہ، الحزلی، اسد بن عبد المطلب بن اسد، اسد بن اسد،
عاص بن وائل، عتبہ بن ابی لہب، عتیبہ بن ابی لہب، یہ دونوں ابی لہب کے بیٹے تھے۔ یہ ائمۃ الکفر تھے، سب قریش تو خلاف تھے ہی، لیکن انہوں نے جو کردار ادا کیا، زبردست مخالفت کی اسلام کی، تو رب العالمین کی توحید نہیں مانی، شرک کرتے تھے، بت مکہ شریفہ میں رکھے ہوئے تھے، اس کے پجاری بنے ہوئے تھے، اور ان میں وہ بھی تھے جو بعد میں مسلمان بنے اور بڑے بہادر اور سپہ سالار بنے۔ ابو سفیان، صغر بن حارث اور خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، یہ بعد میں بہت بڑے بہترین مسلمان بنے اسلام کے بعد، اور اسلام کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی۔ مگر یہ جو پہلے میں نے نام لیے، یہ وہ کفران قریش تھے جو کچھ تو بدر میں مردار ہوئے، کچھ احد میں اور خندق میں وغیرہ۔ انہوں نے اسلام کی اشاعت کو روکنے کی بڑی کوشش کی اور بڑا زور و شور سے مخالفت کی قریش کو، اور قریش کے علاوہ جو باہر عرب رہتے تھے ان کو بھی اکساتے تھے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ اور چند چھوٹی کے ایک صحابہ تھے، دوسری طرف مضبوط کفر اور شرک ان کے سامنے دیوار کھڑی ہوئی، بہت اذیت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر طرح اسلام کے مقابلے کے لیے مستعد رہے۔ سب سے جو جن کی بل پر پاور تھی لیکن زیرو تھی، پاور تھی ان کے پاس لیکن زیرو تھی، وہ بنو ہاشمیہ تھے۔ بنو ہاشمیہ انہوں نے بڑے زور و شور سے اپنے ہم نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مخالفت کی، سوائے حمزہ رضی اللہ اور سیدنا علی رضی اللہ۔ عباس رضی اللہ جنگ بدر میں اسیری بنائے گئے، فدیہ دے کر کے جان چھڑائی، مگر مسلمان نہیں ہوئے۔ فتح مکہ کے دن تلوار کی نوک پر مسلمان ہو گئے۔
ابو طالب ساری عمر اس کے ساتھ رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہت کوشش کی کہ یہ مسلمان ہو جائے. اتنے سارے کوشش کے باوجود کہ اگر دوسرے کے لیے کر جاتا تو وہ مسلمان ہو جاتے. ابو طالب کافر دنیا سے چلا گیا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں تھوڑا بہت سہارا ضرور دیا، مگر یہ نسبی کے لحاظ سے تھا، دینی لحاظ سے نہیں تھا، بالکل زیرو تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے بنو ہاشمیہ کھڑے ہو جاتے. شیبہ جو عبد المطلب کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو ہاشم کے بیٹے ہیں، اور ان کے 10 بیٹوں میں سے صرف ایک حمزہ رضی اللہ اپنے اختیار سے اسلام بمشرف ہوئے، دعوت کے ذریعے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نسبی کی وجہ سے انہوں نے اسلام لایا ہے. باقی ان 10 میں سے 9 میں سے ایک تو حمزہ رضی اللہ ہے، دوسرا عباس رضی اللہ ہے. یہ تلوار کے نوک پر یہ مسلمان ہوا تھا. باقی جو جتنے ان کے چاچا تھے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو پورا سپورٹ کرتے، بلکہ سب کے سب مخالفت میں تھے. ابو طالب اگر مخالف میں نہیں ہوا تو اس کے ہمراہی بھی دین میں ہمراہی بھی نہیں اختیار. اس کا جو ہمدردی تھا، تعاون تھا، وہ نسبی کی وجہ سے تھا. حسبی جس میں عصبی نسبت تھی، جس میں نسبی عصبت تھی، اس وجہ سے تھا. باقی جو کفار قریش تھے، یہ مختلف قبیلہ میں سے بڑے ان کے بڑے ہوتے تھے، اور سارے کے سارے ایک آدمی، ایک بندے، ایک اللہ اور ایک قرآن کے لیے کفر پر جمے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بمائے چند اصحاب کے، بلکہ سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس نے خود بھی دعوت دی، اس کے تحت مدد کی، دعوت میں دی، اور مالی مدد بھی کی، جو کہ آج سمیری اور اشرار کوفہ کے لیے بہت بڑی درد کا سبب بن رہا ہے. یہ جو ہم نے بیان کیے کفار مکہ کے، رب العالمین نے ہر طرح ان کو سامنے قرآن میں
सूरत नाज़िल फरमाए, आयात नाज़िल फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन रात दावत दी बड़ी अखलाक और हुस्न अखलाक के साथ और मोहब्बत के साथ दावत दी। लेकिन अफसोस इन बदबख्तों ने इस्लाम को आगे पैर रखा और उनको रोका, मगर फिर भी जो होता वही है जो रब्बुल आलमीन चाहता है। हमारे खालिक और मालिक ने जो हमें माँ के पेट में बनाता है, एक पेट माँ का होता है, दूसरा जमीन का होता है। माँ के पेट में बनाते हैं, फिर हमें हिदायत बताते हैं। हिदायत पर चलने के लिए वह वक्तन फवक्तन हर उम्मत में किताब नाज़िल फरमाया, अपने रसूल डराने वाले बशरत देने वाले नाज़िल फरमाए। उन्हीं में से एक हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अंबिया, इमाम हाशर, इमाम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस उम्मत में, ये आखिर ज़मान की उम्मत में हमारे लिए रब्बुल आलमीन ने अरसाल फरमाया। चाहिए तो ये है कि हम इनकी बड़ी कदरदानी करें, उनको इनके जितने भी अहादीस हमारे पास है, जो असली सूरत में हमारे पास है वो बुखारी शरीफ में है। बाकी जो दूसरे अहादीस की किताबें हैं उसमें बहुत ज़ईफ़ भी है, मसनदन सही नहीं है, लिंक बराबर नहीं है। मगर ये तो हमारे पास, हमारे हाथ में 24 गोल्ड का सोना है। अफसोस, सद अफसोस कि हमारे खुराफात कोफा वाला अइम्मा ते खुराफात कोफा, अशरार कोफा के सामने जब लाई जाती है, बयान किया जाता है, तो वो क्या कहते हैं या अशरार कोफा कि अगर तुम्हारे इमाम जिनके ये तकलीद करते हैं, तुम्हारे इमाम के सामने सही हदीस आ जाए, देखो तो इस बड़ी जुल्म को और बड़ी खता को कि अगर तुम्हारे सामने सही हदीस आ जाए, तुम्हारे इमाम के कौल, इमाम के पास क्या होता है? उनके पास कौल ही है, फिका है। फिका असल में जन से निकला है, और जन रब्बुल आलमीन सूरह नजम में बोलता है कि ये कोई चीज नहीं है। इन्ना जन्ना ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ। इनका ये तकलीदी जन, ये इमामी जन, ये फिका जिसका भी हो, सही हदीस के अलावा जितने हैं सब बातिल पर बने हुए हैं। बातिल है, बातिल है, सब कोफे के खुराफात है, कोफे का फेदावार है, हम पर मुसलत किया गया है। बल्कि असल हदीस को और हदीस बयान करने वाले को
کبھی یہ بولتا ہے یہ انگریز نے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہمیں انگریز کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسند، صحیح صحیحین احادیث جب آپ ان کے سامنے بیان کریں گے تو پھر ہمیں نام کیا دیا جاتا ہے؟ یہ وہابی ہے۔ اہل حدیث بڑے کم بولیں گے وہابی ہے، بس اس پر یہ ختم کرتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، یہ بھی دین ہے، یہ انگریز کی پیداوار ہے۔ ارے تم لوگ اس وقت کیا کرو گے جب اس امام حشر کے سامنے کھڑے رہو گے، کان ٹیڑھے کیے ہوئے، منہ ٹیڑھا کیا ہوا، وہاں آپ کا امام، یہ بنے بنائے امام کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہ آپ پر نالت کریں گے کہ ہم نے تو اسے نہیں کہا تھا کہ ہمارے تقلید کرو، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ صحیح حدیث جب آ جائے تو میری قول کو پھینکو، زمین پر مارو، دیوار پر مارو اور صحیح حدیث لے لو، وہ ہمارا بھی مذہب ہے۔ وہ تو رب العالمین امام الانبیاء کے سامنے عرض کریں گے کہ ہم نے تو ان کو کہا تھا۔ اگر یہ پھر اس کے میرے قول کے پیچھے پڑ گئے تو یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ ایک دن سن لو تمام خرافاتی کوفے والوں اور فقہ والوں اور زن والوں، چاہے رافضی ہو چاہے کوئی بھی ہو، جو آج کل بڑے بڑے آگے آگے کر کے بیان کر رہے ہیں، یہ سب منہ لٹکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اس امام حشر کے سامنے، رب العالمین کے سامنے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے اسلام میں اتنے خرافات پھیلائے گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ ہم انشاءاللہ اس پر مزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں، ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ بنائے ہوئے سامری جہلم والے اور خرافات کوفہ والے اور مذاہب کے لوگ اور رافضین کوفہ وغیرہ وغیرہ، ایک گروہ شیعان علی کے نام سے بنا ہوا ہے۔ ارے شیعان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو، علی امام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اسلام لائے ہوئے ہے، مومن ہے، مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جن جہادوں میں شرکت کیے ہوئے ہیں بحیثیت ایک بندہ، ان کی وجہ سے شاید ان کی مغفرت بھی کرے، لیکن ان کے پاس کوئی بلند درجہ نہیں ہے شیعان علی کے پاس اور ان بنانے والوں کے پاس۔ انشاءاللہ آج تو اتنا ہوئے کہ کفار مکہ، دشمن مکہ، دشمن اسلام، کفار مکہ
مشرکین مکہ، ائمۃ المشرکین کفار مکہ جو ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کیے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کے بعد اسلام کے مجاہدین اور قربانیاں دینے والوں کی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ وسبحانک اللہم وبحمدک۔